حدیث نمبر 1695 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات ان کے ہاں تھے تاکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کو دیکھوں۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر گھر والوں سے گفتگو فرمائی پھر سو گئے۔ آگے گزشتہ حدیث کی طرح ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کھڑے ہوئے وضو فرمایا اور مسواک کی۔ حدیث نمبر 1696 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رات کو سو گئے۔ آپ بیدار ہوئے تو مسواک کی اور وضو فرمایا، اور آپ نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آپ نے سورت کے آخر تک یہ آیات پڑھی، پھر کھڑے ہوئے اور 2 رکعتیں پڑھی جن میں طویل قیام، رکوع اور سجدہ کیا۔ پھر آپ سو گئے حتیٰ کہ خراٹے لینے لگے۔ پھر 3 مرتبہ اسی طرح کیا تو یہ کل 6 رکعات ہو گئیں۔ ہر مرتبہ مسواک کرتے اور وضو فرماتے اور یہ آیات پڑھتے۔ پھر آپ نے 3 رکعات وتر نماز پڑھی۔ پھر مؤذن نے آ کر آپ کو نماز کی اطلاع کی تو آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور آپ یہ دعا مانگ رہے تھے۔ ترجمہ: یا اللہ میرے دل میں نور کر دے، میری زبان میں نور، میرے کانوں میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، اور میرے پیچھے نور، میرے آگے نور، میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور کر دے۔ یا اللہ مجھے نور عطا فرما۔ حدیث نمبر 1697 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گزاری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے نوافل پڑھنے کھڑے ہوئے۔ چنانچہ آپ مشکیزے کی طرف تشریف لے گئے اور وضو فرما کر نماز پڑھنے لگے۔ جب میں نے آپ کا یہ عمل دیکھا تو میں بھی کھڑا ہو گیا اور میں نے مشکیزے سے وضو کیا۔ پھر میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہوا تو آپ نے اپنی پیٹھ کے پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑ کر اسی طرح پیٹھ کے پیچھے سے مجھے دائیں جانب کر دیا۔ راوی نے پوچھا کیا یہ عمل نفل نماز میں ہوا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حدیث نمبر 1698 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں مجھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور آپ میری خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے۔ پس میں نے وہ رات آپ کے پاس گزاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور رات کی نماز پڑھنے لگے تو میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنی پیٹھ کے پیچھے سے مجھے پکڑ کر اپنی دائیں جانب کر دیا۔ حدیث نمبر 1699 ایک اور سند سے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 1700 حضرت ابو جمرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت 13 رکعت پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1701 حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز دیکھوں تو آپ نے 2 مختصر رکعتیں پڑھی، پھر 2 نہایت طویل رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی جو ان سے کچھ لمبی تھی، پھر 2 رکعتیں ان سے بھی مختصر پڑھی، پھر 2 رکعتیں ان سے بھی کم لمبی پڑھی، پھر ان سے کچھ کم لمبی 2 رکعتیں پڑھی، پھر وتر نماز پڑھی تو یہ 13 رکعات ہو گئی۔ حدیث نمبر 1702 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ ہم ایک گھاٹ پر پہنچے تو آپ نے فرمایا اے جابر کیا تم اس میں نہیں اترتے، یعنی اس کو عبور کر کے پار نہیں جاتے؟ میں نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور میں بھی اترا،
پھر آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا۔ فرماتے ہیں آپ تشریف لائے اور وضو فرمایا، پھر کھڑے ہوئے اور ایک کپڑے میں نماز پڑھی، اس کے کناروں کو مخالف سمت میں کندھوں پر ڈالا ہوا تھا۔ میں بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، آپ نے مجھے کان سے پکڑ کر اپنی دائیں جانب کر دیا۔ حدیث نمبر 1703 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے 2 مختصر رکعتیں پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1704 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک رات کے وقت قیام کرے تو اپنی نماز کو 2 مختصر رکعتوں سے شروع کرے۔ حدیث نمبر 1705 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آدھی رات کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ کلمات پڑھتے۔ ترجمہ: یا اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کو قائم کرنے والا ہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے سب کا رب ہے، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیرا قول حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت حق ہے۔ یا اللہ میں تیرے ہی لیے جھک گیا ہوں اور تجھ ہی پر ایمان لایا ہوں، تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا، تیرے نام سے ہی جنگ کرتا ہوں اور تجھ ہی کو فیصل بناتا ہوں، بس تو میرے ان کاموں کو جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے، جو پوشیدہ ہیں اور جو ظاہر ہیں، سب کو بخش دے۔ تو میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حدیث نمبر 1706 ایک اور سند سے بھی اس کی مثل مروی ہے، البتہ کچھ الفاظ کا اختلاف ہے۔ حدیث نمبر 1707 ایک اور سند سے بھی اس کی مثل مروی ہے، الفاظ قریب قریب ہیں۔